کتنے اعلیٰ اور اشرف. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے سرخ چادر اوڑی ہوئی ہے، اور جو حدیث کے الفاظ ہے وہ کیا ہے؟ فی لیلۃ اضحیان. اضحیان عربی میں اس رات کو کہتے ہیں کہ موسم اتنا صاف ہو کہ بادل کا اتنا ٹکڑا بھی نہ ہو، اور مکمل جو 14 کا چاند ہے وہ مکمل ہو، اور بادل اتنا بھی نہ ہو. یہ اب تھوڑے تھوڑے بادل نظر آ رہے ہیں. اسے عربی میں اضحیان آپ نہیں کہہ سکتے. اضحیان وہ رات کہ کوئی بادل نہ ہو، بالکل موسم صاف اور شفاف. تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوپر چاند ہے، نیچے میرے محبوب ہیں. فجعلت انظر الیہ والی القمر. میں حضور کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں حضور کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم فلہو احسن عندی من القمر. میرے محبوب چاند سے زیادہ خوبصورت، میرے محبوب چاند سے زیادہ خوبصورت. ایک اتنا کھلا ہوا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ. نبی کے چہرے کا یہ حال، اور نبی نے جو نماز کا طریقہ دیا، نبی نے جو اخلاق ہمیں دیے، نبی نے جو زندگی ہمیں دی، تو جو شخص اس زندگی کو اپنائے گا کیا وہ اللہ کا محبوب نہیں بنے گا؟ کیا وہ اللہ کا فرمانبردار نہیں بنے گا؟ دیکھو ہمارے نبی کی پرواز بہت اونچی ہے. اب معراج کے موقع پر اتنا اوپر گئے، اتنا اوپر گئے کہ ساری دنیا کو نیچے چھوڑ دیا. تو جو نبی کے غلامی میں آیا وہ اوپر جائے گا، وہ نیچے نہیں رہے گا، ہوگا تو وہ زمین پر، اور اس کے تذکرے آسمانوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کامل تابعداری میں ہم سب، کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. ماشاء اللہ علماء نے بیانات کیے ماں باپ پر، آپ نے نعت بھی سن لی. ماں باپ کی خدمت سنیں کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، والد کا کتنا بڑا مقام ہے. حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں. فہل لی من توبہ، کیا توبے کی کوئی گنجائش ہے میرے لیے؟ توبے کی گنجائش ہے؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تم نے اتنا صدقہ دینا ہے، تم نے اتنے روزے رکھنے ہیں. میرے نبی نے کیا کہا؟ ہل لک من ام، کیا کہا؟ ہل لک من ام، تیری والدہ زندہ. میں پوچھنے لگا کہ میرے پاس ایک عورت رات کو آئی تھی، وہ کہاں رہتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ کہ میں نے جا کر اس عورت کو ڈھونڈا، اسے تلاش کیا. جیسے میں نے اسے پا لیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بشارت ہو تیرے لیے، خوشخبری ہو تیرے لیے کہ اللہ نے تیرے لیے توبے کے دروازے کھول کے رکھ دیے ہیں. جیسے اس نے میری یہ بات سنی تو کیا کہنے لگی؟ الحمدللہ الذی جعل لی مخرجا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے اس گناہ سے نکلنے کا راستہ بنا. تو بھئی اللہ سے تو ہم تعلق بنائیں، کہاں جائیں گے ہم؟ گناہ ہوا تو پھر توبہ کریں، وہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کریں. ای درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، صدبار توبہ شکستی باز آ. اللہ کرے یہاں نا امیدی نہیں ہے، ہم تو رحمان ہیں، ہم تو رحیم ہے. تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بھی توبہ توڑ دے، واپس میرے دربار پہ آ جا، واپس میرے در پہ آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور بھلا اللہ سے بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ ذہن اپنی عورتوں کا بناؤ، یہ ذہن اپنے بچوں کا بناؤ، یہ ذہن اپنے ماتحتوں کا بناؤ، یہ ذہن اپنے بچیوں کا بناؤ. ایک میاں اپنی بیوی کا بنائے، ایک بیوی اپنے شوہر کا بنائے، اور ایک والد اپنے بیٹے کا بنائے، ایک بیٹا اپنے والد کا بنائے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے. ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے. ہم اللہ کے بن جائیں، ہم اللہ کے بن جائیں. اللہ کے ہم کیسے بنیں گے؟ بہت آسان نسخہ ہے اس کا، بہت آسان نسخہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی ادائیں، آپ کی ساری زندگی یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. دیکھو اللہ کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے،
چاہے وہ ایسا حکم ہے جو فرض ہے، چاہے وہ ایسا ہے کہ جو ساری دنیا کا انسانوں پہ واجب ہے، فرض ہے، یا وہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، یا وہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق تجارت سے ہے، یا اس کا تعلق معاملات سے ہے، ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر پورا کرنا۔ دیکھو قرآن نے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا دو جگہوں میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا مطلب اسوہ حسنہ کا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسوہ حسنہ کا یہ مطلب ہے کہ حضور کی ہر ادا پر اللہ نے قبولیت کی مہر نیچے چھوڑ دیا، تو جو نبی کے غلامی میں آیا وہ اوپر جائے گا، وہ نیچے نہیں رہے گا، ہوگا تو وہ زمین پر، اور اس کے تذکرے آسمانوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کامل تابعداری میں ہم سب، کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماشاء اللہ علماء نے بیانات کیے ماں باپ پر، آپ نے نعت بھی سن لی، ماں باپ کی خدمت سنیں کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، والد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، فہل لی من توبہ، کیا توبے کی کوئی گنجائش ہے میرے لیے؟ توبے کی گنجائش ہے؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تم نے اتنا صدقہ دینا ہے، تم نے اتنے روزے رکھنے ہیں۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ ہل لک من ام، کیا کہا؟ ہل لک من ام، تیری والدہ زندہ ہے؟ کیا کہا؟ تیری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ لا، میری والدہ تو زندہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی والدہ زندہ نہیں ہے، ہل لک من خالہ، والدہ کی بہن خالہ تو زندہ ہوگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں وہ زندہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فبرھا، اس کے ساتھ اچھے سلوک و برتاؤ سے پیش آ جانا، اللہ تعالیٰ تیرے اس بڑے گناہ کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ماں کی بہن ہے، جب تو خالہ کی خدمت کرے گا تو ماں راضی ہوگی، ماں راضی ہوئی تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو پھوپھی کی خدمت کر کہ والد راضی ہو جائے گا، والد راضی ہوا تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ والد کا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ میں اس بزرگ کا بھی نام بھول گئی ہوں، عبد الواحد ہیں یا عبد الاحد ہیں، وہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا۔ وہ بزرگ کا ایک قبرستان سے ایسے گزر ہوا تو اس میں ایک قبر تھی، قبر وہ ہر روز وہ قبر ایسے کھل جاتی، اس میں سے ایک آدمی نکلتا، اندر جو مردہ تھا نا وہ نکلتا، تو اس کا یہ جو اوپر کا دڑ تھا نا سارا یہ گدھے کا بن چکا تھا، گدھے کا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جو اللہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے۔ تو زنا، یہ گانا بجانا یہ زنا کا منتر ہے۔ جس گھر میں گانا ہوگا وہاں زنا جنم لے گا، جس گھر میں موسیقی ہوگی وہاں زنا جنم لے گا، جس آنکھوں میں بے حیائی ہوگی وہاں زنا جنم لے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو علم کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے کہ ہم سب جاہل ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، قرآن دیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ابھی قرآن کی تلاوت کی تو مجمع پہ کتنا سناٹا چھا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کتاب فصلت آیاتہ احکمت آیاتہ اور طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین هذا بلاغ للناس ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی، نبی اللہ نے کیوں بھیجے کہ میرا تعارف ہو جائے، انسان کو علم دیا جائے تاکہ اس علم کے ذریعے سے یہ مجھے پہچان لے، کیونکہ اللہ وراء الورا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق لگانا،
یہ آج کے ہر مرد، آج کے ہر عورت کی ضرورت ہے، آج کے ہر جوان کی ضرورت ہے، آج کے ہر نوجوان کی ضرورت ہے، آج کے ہر بوڑھے کی ضرورت ہے، آج کے ہر مالدار اور غریب کی ضرورت ہے، آج کے ہر خوبصورت اور بدصورت کی ضرورت ہے، آج کے ہر شہری اور دیہاتی کی ضرورت ہے کہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس ساری دھرتی کو کس نے بنایا؟ اور اسے کون چلا رہا؟ سورج کو کون نکالا؟ اور اسے غروب کون کر رہا؟ اور بادلوں سے بارش کون برسا رہا؟ اور زمینوں سے فصلیں کون اگا رہا؟ اور چاول کون نکال رہا ہے؟ اور گندم کون نکال رہا ہے؟ یہ اتنا میٹھا میٹھا پانی یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میاں بیوی کو اولاد کون دے رہا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں دے رہا، کوئی اور دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کہتا میں جامد ہوں، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میری نیچے کی نسل ہے۔